انا جس کو کہتے ہیں کہ ہم سے برتر، ہم سے بہتر، ہم سے افضل اور ہم سے مرتبے والا کوئی نہیں ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز بالکل پسند نہیں. ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ رب العالمین متکبر آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے. ایک آدمی متکبر کب ہوتا ہے، ایک آدمی فخر کب کرتا ہے، ایک آدمی گھمنڈ کب کرتا ہے، جب کہ اس کے اندر انا آ جائے کہ میرے علاوہ کون بھی نہیں ہے، میں ہی ہوں، میرے علاوہ کون بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک انسان کے اندر یہ چیزیں کب آتی ہیں، جب اس کے پاس تین چیزیں ہو. یا تو اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ مال کی فراوانی عطا کر دے، بہت زیادہ مال و دولت سے نواز دے، وہ کسی کو دیکھتا نہیں، پھر میں کون تم کون کسی کو دیکھنے والا نہیں. جبکہ اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ اگر آپ کو مال سے نوازا گیا ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ رب العالمین نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے تاکہ تم کو آزمائے. ہم اور آپ آزمائش کے بدلے ہم یہ کرتے ہیں کہ تکبر کے ساتھ، انا کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ زمین پر چلنے لگتے ہیں. قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلو. تو پہلی وجہ جب انسان کو مال و دولت سے بہت زیادہ نواز دیا جاتا ہے تو آدمی انا کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، ایک آدمی گھمنڈ میں آ جاتا ہے. دوسرے کسی کو طاقتور بنا دیا جائے، بہت زیادہ مضبوط، بہت زیادہ پہلوان آدمی، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ہوں، میں طاقتور ہوں، میں مضبوط ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. دنیا کے اندر نہ جانے کتنے ایسے طاقتور دنیا سے جب جانے لگے چار کندھوں کے محتاج ہوئے. دنیا سے جانے لگے، کسی کی مضبوطی، کسی کی پہلوانی، کسی کی طاقتوری کام نہ آئی، دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے، نہ جانے کتنے ایسے طاقتور آئے. تو دنیا میں اکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں گھمنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ہم اور آپ قربان کریں. اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. رب کائنات نے آپ کو طاقتور بنایا، آپ شکریہ ادا کریں، اللہ رب العالمین کا احسان مانیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اس کے بدلے ہم اکڑ کر چلنے لگتے ہیں، ہم گھمنڈ میں آ جائے، تکبر میں آ جاتے ہیں. تو دوسری چیز، اور تیسری، اللہ رب العالمین کسی کو خوبصورت بنا دے، حسن و جمال سے نواز دے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی خوبصورت ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأبيض على اسود ولا لأسود على يبيض الا بالتقوى. کسی عربی کو کسی عجمی پر فوقیت نہیں دی گئی، کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں دی گئی، کسی کالے کو کسی اجلے پر یا سفیدی پر جو ہے فوقیت، گورے پر فوقیت نہیں دی گئی. ہم اور آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ کالا ہے تو ہم اس سے زیادہ خوبصورت ہیں، وہ کالا ہے تو ہم اس سے زیادہ برتر ہیں؟ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے آپ کو اگر خوبصورت بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو حسن و جمال سے نوازا ہے، تو یہ چیزیں اکڑ نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہ تکبر، یہ گھمنڈ، یہ انا کس کی صفت ہے؟ ابلیس کی صفت ہے. ابلیس ملعون، جس کو مردود قرار دیا گیا، اللہ کی بارگاہ اس کو بھگا لیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہمیشہ پڑھتے ہیں ہم اور آپ کہ شیطان مردود جو ہے، یہ شیطان جو ہے مردود ہے، ابلیس کی صفت ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، بنانے کے بعد کہا گیا سجدے کرو، سب نے سجدہ کیا، فرشتے بھی سجدہ کیے، لیکن ابلیس ملعون نے کہا میں ان سے بہتر ہوں. اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے کہا سجدہ کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ کبر میں آ گیا، گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا، میں آدم سے بہتر ہوں، اور یہ اللہ رب العالمین سے بحث کرنے لگا. نعوذ باللہ، یہ کہنے لگا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں. تو یہ کبر ہے، اور اس کا سب سے پہلا شکار جو ہوا تھا ابلیس ہوا تھا. اسی طریقے سے فرعون کے بارے میں، فرعون کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا والا رب ہوں، میں اعلیٰ والا رب ہوں. اور اسی طریقے سے قارون کو جب مال و دولت سے نوازی گئی، مال و دولت سے نوازا گیا، اس کو بہت زیادہ روپیہ پیسہ دے دیا گیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنے علم کے بنا پر مال و دولت کو خریدا ہوں، مال و دولت کو حاصل کیا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کو دھسا دیا. جس نے کبر کیا، تکبر کیا، مال و دولت کو حاصل کرنے کے بعد جس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، جس نے خاکساری اپنی زندگی میں نہیں لائی، اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا کے اندر زمین میں دھسا دیا. اور فرعون کا وہ حشر ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ سمندر
پہ غرق کر دیا گیا. تو ہم اور آپ ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے اندر ابلیس والی صفت نہ ہو, ہمارے اندر فرعون والی صفت نہ ہو, ہمارے اندر قارون والی صفت نہ ہو, ہمارے اندر ہارون اسی طرح حامان والی جو صفت نہ ہو, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کی نظر میں برے لوگ ہیں, متکبر لوگ ہیں. تو جب ہم جانور قربان کریں تو اس بات کا خیال کریں کہ انا تکبر فخر اس کو جو ہے قربان کریں. جانور کے ساتھ ساتھ اس کی قربانی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ اور کبر ہے, اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو نظر نحوست نہیں دیکھے گا. یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طریقے سے ہم اور آپ کس کی اتباع کریں, کس کی فرما برداری کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی اللہ رب العالمین نے کہا یہ کام کرنا ہے, انہوں نے ہمیشہ لبیک کہا. اللہ رب العالمین نے کہا گھر چھوڑ دو, گھر چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے کہا بیوی بچے کو میدان میں چھوڑو, ریگستان میں چھوڑو, چھوڑ دیا. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا اپنے بچے کو اللہ کے راہ میں قربان کر دو, قربان کر دیا. یہ ہمارے اندر صفت ہونی چاہیے. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم سے سوال کر لیا کہ تم میرے امتی تھے, دنیا کے اندر تم کو میرا امتی بنایا گیا تھا, تم نے میرے امتی ہونے کا حق ادا کیا یا نہیں کیا, کیا جواب ہوگا؟ ہم نے ایسی زندگی گزاری ہے, ہم دنیا کے اندر ایسی زندگی گزار کر کے آئے ہیں کہ ہمارے اندر وہ صفت پائی جاتی تھی جو فرعون کے اندر پائی جاتی تھی, ہمارے اندر وہ صفت پائی جاتی تھی جو حامان کے اندر پائی جاتی تھی, ہمارے اندر وہ صفت پائی جاتی تھی جو ابلیس کے اندر پائی جاتی تھی, جس کو ملعون قرار دیا گیا, اور فرعون جس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا گیا, وہ حامان جس کو سفید ہستی سے مٹا دیا گیا, وہ قارون جس کو زمین کے اندر پھنسا دیا گیا. اگر ہمارے ایسے کارنامے ہیں, اگر ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رب العالمین کے سوال کا کیا جواب ہوگا؟ ہم فرعون کی اتباع کر کے آئے ہیں, ابلیس کی فرمانبرداری کر کے آئے ہیں, حامان کے نقش قدم پر چل کر کے آئے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کل قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین ہم سے سوال کر لے, ہم یہ کہیں ہم ابراہیم اپنے باپ کی اتباع کر کے آئے ہیں, تیرا حکم ہوا کہ تو اللہ کے راہ میں انا کو قربان کر دے, ہم نے انا کو قربان کر دیا. تیرا حکم ہوا نافرمانی سے بچ جا, ہم نافرمانی نہ کرتے رہے, ہم تیری اتباع کرتے رہے. ایسی زندگی گزار کر کے جائیں جس سے ہمارا فائدہ ہو, آخرت میں اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو, اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ دے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین ایسا ہے, سب کو معلوم ہے, ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا, لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے, ہمارے ایک ایک عمل کے بارے میں اس کو خبر ہے. رب کائنات یہ چاہتا ہے اس کے لیے قربانی پیش کرو, جہاں جانو قربان کرتے ہو, انا کی قربانی دو. گھمنڈ تکبر اس میں ہر ایک ملوث ہے, عالم ہو, جاہل ہو, مالدار ہو, غریب ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو, عورت ہو, سب اس کا شکار ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا میں انا کا شکار نہیں, میرے اندر گھمنڈ نہیں, میرے اندر تکبر نہیں. یہ چیزیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ختم کریں گے اللہ رب العالمین کے لیے کریں گے. اللہ رب العالمین جو ہم سے خوش ہوگا, اور وہ رب کائنات جو ہمارے ہر ایک عمل کے بارے میں جانتا ہے. اگر وہ رب اتنا رحمان ہے کہ اس کے سامنے ہمیشہ ہم غلط کام کرتے ہیں, اگر وہ چاہے تو ہمارے ایک ایک عمل کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے, لوگوں کے سامنے اجاگر کر دے, اور اگر ہمارے اعمال لوگوں کے سامنے آ جائے, میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو دوسروں کو منہ دکھانے کے لائق ہو. ہم اور آپ گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, انسان میں خطائیں ہوتی ہیں, ہماری جو اعمال ایسے ہیں کہ خطا کار ہیں, لیکن وہ رب رحمان ہے, وہ رب ہمارے گناہوں کو چھپائے ہوا ہے, وہ رب ہمارے گناہوں کا پردہ ڈالے ہوئے ہیں. ہم اس کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. ایسی قربانی پیش کریں جس سے رب کائنات خوش ہو جائے, جس سے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کرے, اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے. تو اس سال اس عید الاضحیٰ پر ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ جہاں جانور قربانی پیش کریں گے, وہیں پر اپنے انا, اپنے تکبر, اپنے گھمنڈ اور اپنے اندر جو کبریائی ہے, تکبر بڑا ہونے کی, میں مالدار ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں, میں خوبصورت ہوں میرے علاوہ کوئی
कोई नहीं, मैं ताकतवर हूं मेरे अलावा कोई नहीं, मैं आलिम हूं हाफिज हूं मेरे अलावा कोई नहीं, मैं जो है बहुत ज्यादा रुपए पैसे वाला हूं मेरे अलावा कोई नहीं, इन चीजों को कुर्बान करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन खाकसारी चाहता है, आपकी जिंदगी में खाकसारी होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कौन नहीं जानता, ये सरवरे कायनात है, सैयदुल अंबिया है, सबसे बेहतरीन सबसे उम्दा शख्सियत अगर दुनिया के अंदर कोई है तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सहाबा किराम के दरमियान जब बैठते थे, कोई बाहर से आता था, इल्म नहीं होता था, खबर नहीं होती थी नबी कहाँ है, नबी कहाँ है। सरवरे कायनात जो बहुत बड़ा बादशाह और जो है उनको हुकूमत अता की गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हाकिम बनाया। सहाबा किराम के दरमियान फैसला क्या करते थे, लेकिन ऐसी जिंदगी गुजार रहे थे, ऐसी जिंदगी गुजारते थे, आने वाला बाद से उसको इल्म नहीं होता था नबी कहाँ पर है। तो इस तरीके से हमारी जिंदगी में ये चीजें होनी चाहिए। हम उनके उम्मती हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके आमाल और उनके तौर तरीके, उनके चाल चलन जैसे थे हमारी जिंदगी में होने चाहिए। हम नाम के मुसलमान ना बने कि नाम के मुसलमान है, काम हमारा ऐसा है कि अल्लाह की बना दूसरा देखे तो कहे कौन सी कौम है, कौन सी कौम है, कहां से चली आई है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करे। ये एक सुन्नत तो हम कुर्बान करेंगे, अभी जानवर को कुर्बान करेंगे और दूसरी जगह जाकर के दाढ़ी को सफा लेंगे, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप हर एक सुन्नत को जिंदा करें। दाढ़ी मुड़ाना इस्लाम में जो है ये हराम है, दाढ़ी नहीं मुड़ा सकते, दाढ़ी नहीं मुड़ाना है। आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाढ़ी नवाजा है, दाढ़ी से नवाजा है, आप उसकी जो है देखभाल करें, दाढ़ी को ना बुलाएं। तो जहां एक सुन्नत को जिंदा करते हैं, दूसरी सुन्नतों का भी ख्याल करें। और इसी तरीके से जहां जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं, हमारे अंदर से अगर मासियत है, बुराई है, तो उसको भी कुर्बान करें, आगे आने वाली जिंदगी को खुशगवार बनाएं और इसी तरीके से अपनी जिंदगी में खुश रहें और ऐसे अमाल करें जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश होता हो, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी हासिल होती हो। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम तेरी राह में तेरी रजा की खातिर, तेरी खुशनुदी हासिल करने की खातिर, तेरी तकर्रुब हासिल करने की खातिर हम जानवर को गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे अमाल में इखलास पैदा फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें हर तरह की रियाकारी से बचा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हर तरह के नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक इस दुनिया के अंदर रख ईमान इस्लाम की हालत में रख। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अहले तौहीद इस दुनिया से चले गए, रब्बे कायनात तो उनकी मग़फ़िरत फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर वो खताकार थे, अगर उनके गुनाह ऐसे थे कि वो जहन्नम के मुस्तहिक़ हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम आज यहाँ ईदगाह में आकर के उनके हक में दुआ करते हैं। रब्बुल आलमीन तो हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा और उनको जन्नत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को कुशादा कर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों में नूर अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन कब्र का अज़ाब बहुत सख्त है। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनकिर नकीर के सवाल जवाब बहुत खतरनाक है। रब्बुल आलमीन उनके लिए आसानियां पैदा फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन वो अहले तौहीद थे, इंसान थे, इंसान होने के नाते खताएं हो गई। रब्बुल आलमीन हम उनके हक में दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन उनको गरीक़ रहमत से नवाज दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इंसान हैं, दुनिया के अंदर हमसे खताएं होती रहती हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें सीधे रास्ते पर लगा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले तौहीद दुनिया की किसी भी खित्ते के अंदर अगर परेशान हाल है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मजलूम है, जिनके ऊपर बेजा जुल्म किया जा रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी गैबी मदद फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जुल्म से निजात अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के तमाम मुसलमानों को अपने खैर आफियत में रख ले। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के अंदर जहां कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे यहाँ ईदगाह में आने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारे दिल को साफ कर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमारी नियतों को साफ कर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां हम जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं, हम याद करते हैं कि हम अपनी अना को, किब्र को, तकब्बुर को, बुराई को कुर्बान करेंगे। ऐ अल्लाह
رب العالمین تو اس قربانی کو قبول فرما. اے اللہ رب العالمین ہم انسان ہیں, بہت ساری خطائیں پیچھے ہو گئی, ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ آگے سے ہم نیک عمل کریں گے. اے اللہ رب العالمین تو ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا کے اندر رکھ, ایمان و اسلام کی حالت میں رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.